اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج آپ سے جو بات کرنی ہے وہ اس سلسلے میں کرنی ہے کہ دیکھیں عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا اور عوام یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یاد ہوگا آپ کو کہا تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں یہ اپنے کارڈز چھاتی سے لگا کے کھیلتے ہیں، لیکن یہ جو نالائق لیگ ہے، یعنی کہ آج سے میں نون لیگ کا نام نہیں لیا کروں گا، ان کو میں نالائق لیگ کہا کروں گا، یہ اتنے زیادہ کرپٹ اور ہر چیز میں کرپشن ہے۔ اب اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ایک شخص اربوں روپے مالیت کا غبن کر کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ایک معزز جج صاحب اس کو ضمانت دے دیتے ہیں اور وہ 4 ہفتے کے لیے لندن جاتا ہے۔ 4 ہفتے کے بجائے وہ تقریباً سال گزار لیتا ہے اور اس کے باوجود اس کی وہ نہ بیماری کا کوئی وہ ہوا نہ وہ ٹھیک ہوا، پتہ نہیں یہ کون سی بیماری ہے کہ جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف وہ جو ہوتا ہے معذرت کے ساتھ آج میرا گلا ذرا سا خراب ہے اس لیے معذرت کے ٹھیک نہیں ہوتا اور نہ پاکستان آنے کا نام لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک جلسے جلوس اور آپ کو جیسا کہ شاید آپ نے سن ہی لیا ہو کہ رحمان ملک کی ایک پریس کانفرنس رحمان ملک صاحب نے کی ہے، سابقہ جو ہے پیپلز پارٹی کے دور کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان میں عدم اعتماد اور کیا کہتے ہیں کہ عدم سکون کو غارت کرنے کی خاطر غیر ملکی فنڈنگ بہت تیزی سے پاکستان میں آ رہی ہے، اور ان کا جو غیر ملکی فنڈنگ ہے وہ صرف اس سلسلے میں آ رہی ہے کہ ڈی اسٹیبل کیا جائے اس ملک کو، اور اس کے اندر فرقہ واریت بھی ہو سکتی ہے اور حکومت کو بھی ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے یعنی کہ ہر چیز اس میں ہو سکتی ہے، دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ہے اس کے اندر افغانستان اور انڈیا ملوث ہیں، باقاعدہ رحمان ملک نے نام لے کے بتایا۔ اب آتے ہیں اسی موضوع کی جانب، ذرا سا موضوع سے ہٹ گیا کہ جلسے جلوس پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں جناب، اس میں مریم بی بی اپنا بیانیہ لے کے پھر رہی ہیں، فضل الرحمان اپنا ایک راگ لاپ رہا ہے گا بے روزگاروں کا ٹولہ، اور دوسری طرف یہ ہے گا کہ پیپلز پارٹی خیر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ زرداری بہت سمجھدار آدمی ہے، کارڈز چھاتی سے لگا کے کھیلتا ہے، تو اس نے وہ گیم ان کے ساتھ کھیلا کہ جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن دوسری طرف نواز شریف جو تھا وہ جلسے جلوسوں کے اندر عوام کو کہتا تھا ہم لندن میں بالکل تیار ہیں اور آپ اٹھ کھڑے ہیں اور یہ اور وہ، ایک طرف وہ یہ تقریریں کر رہا تھا اور دوسری طرف اس نے انگلینڈ کے اندر ویزے کے لیے اپلائی کر دیا، اور کون سا والا ویزا؟ انویسٹمنٹ ویزا۔ انویسٹمنٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ 2 ملین پاؤنڈ کے اندر خریدا جاتا ہے اور 40 مہینے اس کی میعاد ہوتی ہے، اور 40 مہینے کے بعد وہ 2 سال مزید بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی گیم اس نے لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ کھیلی کہ لوگوں کا ذہن اس طرف نہ جا سکے، اور اس کا جو ہے جو فیصلہ ہونا ہے وہ جنوری کی 16 تاریخ کو ہونا ہے برطانیہ، یعنی کہ اگر آپ یہ 6 مہینے پہلے درخواست دینی پڑتی ہے اور 6 مہینے کے بعد جو ہوتا ہے وہ برطانیہ کے اندر وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگست کے مہینے کے اندر اس شخص نے یہ جو پٹواریوں کا جو شیر بنا ہوا ہے اس نے اگست کے مہینے کے اندر کہیں یہ اپلیکیشن دی ہوگی انگلینڈ کے اندر کہ مجھے یہ ویزا دیا جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور دوسری طرف جو نون لیگ کے جو لنڈے کا رستو خواجہ سرا اور وہ جو ایک زبیر آ کے بیٹھتا ہے جو ایکس گورنر سندھ بھی رہا ہے، اور یہ وہ ایکس گورنر سندھ ہے گا کہ جب یہ گورنر ہوتے ہوئے ادھر مریم سے ملنے کے لیے آیا تو کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا اس کے لیے گھر کے لیے، ٹی وی کے اوپر یہ تصویر اور یہ پوری ویڈیو وائرل ہے کہ یہ ان کے مریم کے سمدھی کا دروازہ کھٹکھٹا کے واپس چلا گیا اور اس کو اندر ہی نہیں جانے دیا، ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی۔ تو یہ جو زبیر ہے گا یہ بہت زیادہ صفائیاں پیش کرتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب آئیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ملک کو یوں کر دیں گے۔ او بھائی تم اپنے قائد سے پوچھو
اگر تم لوگوں میں اتنی وہ ہے تو تم ذرا اس سے پوچھو کہ ہاں جی یہ آپ نے کیا کیا ہے. یعنی کہ ایک پرائم منسٹر 3 ٹائم پاکستان کا پرائم منسٹر یہاں سے پاکستان سے بھاگتا ہے کون سا لیبل لگوا کے, چور ڈاکو کا لیبل لگوا کے جاتا ہے, پھر یہاں کی عدالتوں سے مفرور اشتہاری ہوتا ہے اور ادھر جائے علاج کے بہانے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ کیا کرتا ہے کہ جناب ویزے کے لیے اپلائی کر دیتا ہے. اور کون سا ویزا وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا. تو یعنی کہ 2 ملین پاؤنڈ کے اندر یہ وہاں کا ویزا خریدے گا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اب دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, دوسری بات یہ ہے کہ مریم بی بی جو ہیں کل بھاولپور کے اندر بری طرح پٹ گئی اور مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی کی باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کیا ہوا, اور عوام نے تو ان کی وہ بے عزتی کی ہے. کل کی میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, اس کے اندر میں نے بھی ان کو یہ کہ مولانا فضل الرحمان اس حد تک گر سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس سردی کو دیکھیں جن کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں, یعنی کہ ان کے پاس نہ جیکٹیں ہیں نہ کوئی اور چیز ہے, نہ سویٹر ہیں, نہ کوئی گرم کپڑے ہیں, اور ان کو بھوکا پیاسا لا کے یہ شخص جو ہے جلسے جلوسوں کے اندر اپنا کراؤڈ بڑھواتا ہے اور بڑھوانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کل جو منہ کی اس نے کھائی ہیں ان دونوں نے وہ رہتی دنیا تک ان کو یاد رہے گی. لیکن وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عزت اس کی جاتی ہے جس میں غیرت ہو, تو جس میں غیرت ہی نہ ہو تو اس کا کیا ہوگا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یعنی کہ آپ ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی دیکھیں کہ ان کے چہروں پہ ہوائیاں کیسی اڑ گئی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ آگے کیا ہوگا. نواز شریف کو جب کل مریم بی بی نے بتایا کہ جناب جلسے کے اندر جو حقیقت اس نے بتائی, کیونکہ حقیقت تو پھر حقیقت ہوتی ہے, بتانی پڑتی ہے, وہ تو جب حقیقت بتائی تو نواز شریف صاحب جو تھے باقاعدہ روئے ہیں, باقاعدہ اس کے آنسو نکل آئے. یہ وہی شخص ہے کہ جو فرعونیت کی ایک مثال بنا ہوا پاکستان کے اندر گھومتا تھا اور جناب کسی کو کیا کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. لیکن وہی بات ہے قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, یعنی کہ عزت کی بھی اعلیٰ درجے پہ پہنچایا اور ذلت کے بھی انتہائی گڑھے کے اندر دفن کرنے کی کوشش کیا, تقریباً دفن ہو ہی گیا. یعنی کہ ایسی زندگی سے موت میرا خیال ہے بہتر ہے کہ آپ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں, اربوں روپے کا گھر ہے آپ کا, اربوں ڈالر کا آپ کا گھر ہے جو آپ نے کک بیک کر کے, لیکن آپ اس گھر سے باہر نہیں نکل سک رہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو جناب شور مچ جاتا ہے چور ہے چور ہے چور ہے. کل میں نے ایک لیٹسٹ ویڈیو پبلک کی تھی جس کے اندر وہ مجھے انگلینڈ سے آئی تھی کہ جناب وہاں پہ نواز شریف کے گھر کے باہر اس ٹائم بھی یہ ہنگامہ جاری ہے. چوروں کی طرح اپنے گھر سے نکلنا شال مال ماس شاس لگا کے اور اس کے بعد کسی کافی شاپ میں جا کے کافی پینا اور وہاں سے بھی پھر بھاگ جانا اگر وہاں پہ لوگ جمع ہو جائیں. تو ایسی زندگی کیا زندگی ہے. واک کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور چور چور کہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اس سے خود اندازہ لگائیں. وہ عمران خان نے پچھلے دنوں ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایسی دولت کا کیا فائدہ اور یہ اپنی دولت بچانے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. یہی اب آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے کل اس نے کچھ سوالات پوچھے ہیں آرمی چیف سے. 20 سوالات کے قریب فضل الرحمان نے اپنے ایک پریس کانفرنس کے اندر پوچھا ہے کہ جناب میں اپنا حساب کتاب اس وقت دوں گا کہ جب یہ بتائیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں جو آپ جنرل کیانی پہ الزام لگاتے ہیں اور باجوہ پہ الزام لگاتے ہیں یا کسی پہ بھی الزام لگاتے ہیں یا عمران خان کی بہن علیمہ خان پہ الزام لگاتے ہیں, اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لے کر سپریم کورٹ چلے جائیں یا نیب کے اندر ایک درخواست دیتے ہیں ان کے خلاف کہ جناب یہ ان لوگوں کے یہی اثاثے اور یہی ان کے ثبوت ہیں. اگر ایون فیلڈ کا کیس جو تھا عمران خان وغیرہ پی ٹی آئی لے کر گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر تو باقاعدہ ثبوت پیش کیے گئے تھے کہ جناب یہ چیزیں ہیں گی, یہ وکی لیکس کے اندر یہ آیا اور یہ ان کے ثبوت ہیں گے کہ یہ ان لوگوں نے اس طرح کیا ہوا ہے اور اس طرح انہوں نے چوریاں کی. اور باقاعدہ خود ان کے اپنے وزیروں کی یہ باتیں مشہور ہیں گی کہ ہاں جی یہ جو ہے یہ ہماری ان کے نواز شریف کی ملکیت ہے. اور نواز شریف کا بیٹا حسن خود آ کے قبولتا ہے ٹی وی کے اوپر کہ ہاں جی میں اس کا آنر ہوں. وہ آنر جو ہے اور یہ آن جو کرتی ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں, آنر وہ ہے اور میں اس کا بینیفیشری ہوں.
تو صرف کہنے سے یا کسی سے الزام لگانے سے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ بے شک جو مرضی کرتے رہیں، جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. آپ کے خلاف البتہ ثبوت موجود ہے. آپ کے خلاف یہ ثبوت موجود ہے کہ یہ 3 ارب کی جو یہ جائیداد ہے گی اسلام آباد کے اندر، جو کوٹھی اور بنگلے اور یہ اور وہ، آپ کا ذرائع آمدن کوئی بھی نہیں ہے. آپ صرف ایک MP تھے اور جسے کہتے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور آپ کے کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے. نہ آپ کی کوئی فیکٹری ہے، نہ آپ کے کوئی شوگر مل ہے، نہ آپ نے کہیں نوکری کی ہے، نہ آپ میڈر ریڈر تھے، نہ آپ کچھ اور تھے. تو یہ اثاثے کہاں سے بن گئے؟ اور مزے کی بات یہ ہے ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ملک انتہائی مقروض، PIA خسارے میں، ریلوے خسارے میں، اسٹیٹ بینک خسارے میں، یعنی کہ اسٹیل مل خسارے کے اندر، پاکستان کا کوئی بھی محکمہ اٹھا کر دیکھ لیں تو خسارے کے اندر. لیکن یہ جو 35 سال سے جو اس ملک کے اوپر حکومت کر رہی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے جو ذاتی اثاثے تھے وہ کتنے بڑے. ان کی فیکٹریاں بھی پروفٹ میں جا رہی ہیں، ان کے اسٹیل مل بھی پروفٹ کے اندر جا رہے ہیں، ان کی جائیدادوں میں بھی ہوش اربا اضافہ ہو گیا، ان کے ایسٹس میں بھی ہوش اربا اضافہ ہو گیا، ان کے بینک بیلنس کے اندر بھی ہوش اربا اضافہ ہو گیا. لیکن جو سرکاری محکمے تھے، جو جھومر کہلاتے ہیں، یعنی کہ دلہن کا جو زیور ہوتا ہے، ہمارے پاکستان ہمارے ملک کا یہ زیور تھے، اسٹیل مل ہو گیا، ریلوے ہو گیا، PIA ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو گئی، وابڈا ہو گئی، گیس ہو گئی، سوئی گیس ہو گئی، سوئی نادرن ہو گئی، سوئی ایسٹرن ویسٹرن، جتنی بھی. تو مقصد یہ جو تھے تمام خسارے میں جا رہے تھے. لیکن ان کی جو فیکٹریاں تھیں وہ منافع میں جا رہی تھیں. ان کے جو ایسٹس تھے وہ اس سپیڈ سے اوپر چڑھ رہے تھے کہ اس سپیڈ سے امریکہ نے بھی ترقی نہیں کی. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، میں شاید اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں، یہ جو ان کا ایک خواجہ سرار سعد رفیق ہے نالائق لیگ کا، سعد رفیق کی کرپشن کی ایک نئی کہانی ہے. اور میں بار بار اس چیز پہ وہ زور دیتا رہتا ہوں کہ اس کو بھی تو ذرا دیکھیں. یہ جس ٹائم پرویز مشرف کا دور تھا تو یہ شخص جو تھا یہ 90 لاکھ روپے کا مقروض تھا. خواجہ سعد رفیق کی میں بات کروں، یہ 90 لاکھ روپے کا مقروض تھا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے گا کہ جب یہ حکومت میں آتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یعنی کہ پہلے پیپلز پارٹی آتی ہے اور پھر نون لیگ، تو جتنا بھی پہلے نمبر پہ پرائز بانڈ نکلتا تھا وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا نکلتا تھا. 100 روپے والا تھا، 200 والا تھا، 700 والا تھا، 750 والا تھا، 25,000 والا تھا، 40,000 والا تھا. پہلا انعام سعد رفیق صاحب کا ہوتا تھا. یعنی کہ ایک نئے طریقے کی اس شخص نے کرپشن ایجاد کی، یعنی کہ مدر آف کرپشن اگر آپ اس کو کہیں سعد رفیق کو، تو یہ غلط نہیں ہوگا. کہ دیکھیں اس کے صرف یعنی کہ یہ پرائز بانڈ کیا ہے؟ یہ قوم کی امانت ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے جو لوگ اپنے لیے، یہ حکومت ان کو ایک وہ دیتی ہے کہ ہاں جی 15 دن کے اندر اگر کسی نے پرائز بانڈ خریدا اور اس کا نکل جائے تو چلو جی وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت مالدار ہو جائے، یا کم از کم زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں پرائز بانڈ نکلتا ہے تو اس میں گھر شری بناتے ہیں، اور زیادہ ہوتا ہے تو غریب تو موٹر سائیکل یا سائیکل مائیکل ہی لیتا ہو. لیکن اس شخص نے ان کو غریبوں کے منہ کا نوالا بھی چھین لیا. اور کس طریقے سے چھینا؟ ان کو شرم نہیں آتی کوئی. پھر یہاں پہ میں بات کہوں گا کہ وہ خواجہ سرا جو ہے آصف، اس نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں نہ کوئی شرم ہے اور نہ کوئی حیا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ سے مل سکے، آپ کو ملے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوبارہ حکومت پاکستان اور شیخ رشید صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے خلاف FIR یا پرچہ کٹے گا، تو تقریباً 24 گھنٹے ہونے والے ہیں. آخر میں وہی بات کروں گا چلتے چلتے آپ لوگوں سے کہ ایک تو یہ افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے اندر، یہ ختم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ویورز آپ سے اجازت چاہوں گا. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ حافظ، خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ جو میں روز لگاتا ہوں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ.